بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو لیگلی اسپیکنگ آن وکیل آن لائن. سب سے پہلے آپ ہمیں سبسکرائب کریں. یو کین سی دا ڈیجیٹل تھنگ موونگ آن دا اسکرین. پلیز سبسکرائب ٹو دا پیج. اور اگر آپ نے وکیل آن لائن نہیں اس پہ سبسکرائب ابھی تک کیا اور اس لیگلی اسپیکنگ نہیں دیکھا تو اس کو سب سے پہلے دیکھیے, اس پروگرام کو فالو کیجیے. ہر دفعہ کی طرح ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایک یونیک ٹاپک کو لے کر آئیں, ایک ایسے ایشو پر بات کریں جس پر بات تو ہوتی ہے بٹ بات اس طرح سے نہیں ہوتی جس طرح ہونی چاہیے, یا اگر اس طرح سے ہوتی بھی ہو تو اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ اس طرح سے سوسائٹی میں ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے بہت سارے ٹاپکس یہاں پر ڈسکس کیے. مینٹل ایلمنٹ, مینٹل ہیلتھ, مینٹل النس پاکستان میں ایک ایسا ٹاپک ہے جو کہ جب کبھی کوئی بڑا کیس آئے تو ہمیں تب نظر آتا ہے, بٹ اس کے اوپر ریگولر ڈسکشنز نہیں ہوتی. اس کے اوپر لیجسلیشنز موجود ہیں, اس پر قوانین موجود ہیں, بٹ ان کی امپلیمنٹیشن نظر نہیں آتی. آپ کو اعلیٰ عدالتوں کے فیصلے تو ضرور نظر آتے ہیں بٹ ان کی امپلیمنٹیشن نظر نہیں آتی. تو وی تھاٹ کہ اس چیز کو ذرا سفٹ آؤٹ کریں, تھوڑا ڈسکس کریں, اینڈ فار دیٹ ویو انوائٹیڈ نن ادر دین بیرسٹر سارہ بلال who's an expert in this field. اینڈ وی تھاٹ کہ ان سے ہم تھوڑی سی آج ڈسکشن کر کے وی ٹرائی ٹو برنگ آؤٹ the realm before this topic. جی, تھینک یو ویری مچ فار بینگ پارٹ آف دا شو. سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ ابھی ویری ریسنٹلی سپریم کورٹ آف پاکستان ہیز پاسڈ لینڈ مارک ججمنٹ, بیکاز اس ججمنٹ کو سب سے پہلے میں اس لیے لانا چاہتا ہوں دیٹ سارٹ آف سمز اپ دا ہول ایشو آن مینٹل ایلمنٹ, مینٹل النس. اس پہ لاز کو بھی ڈسکس کیا ہے. واٹ ڈز دیٹ ججمنٹ سے؟ سو اس ججمنٹ کی کئی خاص باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کافی ڈیکیڈز کے بعد, کافی عرصے کے بعد ایک سپریم کورٹ کی طرف سے ایک ایسی ججمنٹ آئی ہے جس پہ انہوں نے ناٹ اونلی سبسٹینٹیو لا اس معاملے میں, مینٹل ہیلتھ کے معاملے میں, بٹ آلسو پروسیجرل لا کی وضاحت کی ہے انہوں نے, رائٹ. سو سب سے پہلی بات جو پروسیجرلی کورٹ نے بہت تفصیل سے ساری جو پروٹیکشنز اور سیف گارڈز ہمارے قانون میں موجود ہیں ریگارڈنگ مینٹلی ایل پرزنرز, یعنی کہ وہ قیدی جن کی یا وہ اکیوزڈ جن کا ذہنی توازن درست نہیں ہے, ان کا تمام پروسیجرل سیف گارڈز کو ریٹریٹ کیا ہے, رائٹ. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں کہ جب میں پاکستان آئی تھی اور میں نے پریکٹس کرنی شروع کی تھی تو جو ہماری کرمنل پروسیجر کوڈ میں جو چیپٹرز ڈیل کرتے ہیں آن کمپیٹنسی یا اور ٹریٹمنٹ آف اے مینٹلی اکیوزڈ پرسن فیسنگ ٹرائل اور ان پریزن, ان چیپٹرز کو کوئی کورٹ میں جانتا ہی نہیں تھا, فیملیئر ہی نہیں تھا ان سے, نہ اس کے اوپر جورسپروڈنس سے فیملیئر تھا وغیرہ. سو سپریم کورٹ کی یہ ججمنٹ از ویری ٹائملی کہ انہوں نے تمام اسٹیجز پہ ایٹ ڈیٹینشن, اریسٹ, ٹرائل, سینٹنسنگ and conviction, execution. So can it be safely said that this judgment is sort of an all-inclusive judgment on the subject? Yes, we say it's a reset. We call it a reset, okay. Right? Because انہوں نے ان تمام چیزوں کو اور اس کی تمام جو جورسپروڈنس آئی تھی اس کو اپنی ججمنٹ میں ڈال کے انہوں نے طریقہ اور فارم اور پروسیجر کی وضاحت کی ہے. دوسری طرف جہاں پہ یہ ججمنٹ کافی اہم ججمنٹ ہے اس کہ انہوں نے ایک نیا اسٹینڈرڈ لے کے وہ آئے ہیں جو کہ ہماری انٹرنیشنل ٹریٹی اوبلیگیشنز میں ہے, جو انٹرنیشنل لاء میں ہے, اور وہ اسٹینڈرڈ پاکستان میں پہلے تھا نہیں, اس کی وضاحت نہیں تھی, وہ امپلائڈ تھا لیکن وہ تھا نہیں. تو آئی سی سی پی آر میں انٹرنیشنل لاء ایک ایسا قیدی جو ایگزیکیوشن کے وقت اس کا دماغی توازن درست نہیں ہے اور اس کی سیویرٹی کافی زیادہ ہے, تو اس کو ایگزیکیوٹ کرنا کانسٹیٹیوٹس ایز کرول اینڈ انہیومن پنشمنٹ اینڈ از unlawful under international law. There are two things that I want to ask you. ایک تو ہے کہ جس ٹائم پر offense commit ہوا اس ٹائم پر اس کی mental state کیا ہے, یہ ہے execution. So this is about execution. Even if he is normal at the time when the offense, normal تو شاید مناسب word نہ ہو, he was not mentally ill, تو اس ٹائم پر اگر ہوا ہے تو that makes no difference. اور let's say اگر وہ اس ٹائم پر بھی he is not of sound mind تو پھر وہ defense plead کرے گا insanity کا. So again جب I would recommend کہ اس دوران بھی جب ہم بات کرتے ہیں let's look at it on a timeline, ٹھیک ہے. لیٹس لک ایٹ کہ پہلے جب اریسٹ اور ڈیٹینشن ہوتی ہے وہاں پہ بھی قانون پولیس کو, پریزن اتھارٹیز کو, ڈاکٹرز کو اختیار دیتا ہے کہ اگر بندہ اور اس کے دماغی توازن درست نہیں ہے تو پہلی بات تو ہے کہ آپ اس کو مینٹل ہیلتھ ایکٹ کے طور لے کے جائیں اور اس کو انڈر آبزرویشن رکھیں, ایمرجنسی ہولڈ میں رکھیں, ایکسٹینڈیڈ ہولڈ میں رکھیں. مینٹل ہیلتھ ایکٹ اپلائی کرتا ہے, لیکن اگین ہماری پولیس اور ہماری انتظامیہ کو اس کا علم ہی نہیں ہے, رائٹ. نمبر 2, لیٹس سے کہ چلے اس کو آپ نے جیل بھیج دیا, میجسٹریٹ کے سامنے پیش کر دیا. اگین ہمارا قانون کہتا ہے میجسٹریٹ یا سیشن جج کے سامنے پہلی پیشی پہ یا ٹرائل کے پہلے دن بھی,
ٹھیک ہے نا, آپ اس کی کمپیٹنس ٹو اسٹینڈ ٹرائل جو ہے آپ نے اس کا ڈٹرمن کرنا ہے. یہ جج نے ڈٹرمن کرنا ہے کہ he has to plead it So it's a himself. question of fact that the judge has to determine. It can be pleaded by the lawyers, it can be presented by the state, it can even be initiated by the judge, right? So anybody can do it basically. And once it is kicked in, اس کی ایک پورا پروسیجر ہے. He has to be presented before a board. اس بورڈ نے کس طرح ایگزامن کرنا ہے, کن چیزوں کو دیکھنا ہے, اس کی پریویس ہسٹری کو دیکھنا ہے, اس کے mental illness is usually genetic as well in most majority of cases. اس کی فیملی کی ہسٹری لینی ہے, اس کی فیملی کا انٹرویو کرنا ہے, اور پھر جو اس بورڈ کی رزلٹ ہونا ہے وہ پھر کورٹ میں واپس عدالت میں وہ واپس جائے گا, اور عدالت میں اس کے اوپر جو ہے ڈبیٹ ہوگی, cross examination ہوگی, examination in chief ہوگی, and then the judge has to reach a determination. As somebody who's worked extensively on this side, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ ڈیفینسز اویلیبل نہیں ہوتے, یا اگر اویلیبل ہوتے ہیں تو ان کو اویل کیا نہیں جاتا, یا تھرڈ پاسبلٹی یہ ہے ان کو سیریسلی نہیں لیا جاتا؟ تینوں چیزیں ہوتی ہیں. سو ایک تو اویل نہیں کیا جاتا بیکاز لائرز اپنے جو ہے کلائنٹس کو جا کے ملتے ہی نہیں جیل میں, رائٹ. آپ کسی بندے کو 5 منٹ میں آپ کسی سے بھی بات کریں سارے سین لگتے ہیں, رائٹ. بٹ میرے ایسے کلائنٹس رہ چکے ہیں جن کو مجھے 2 مہینے جب میں ان سے ملنے جاتی تھی تو 2 مہینے بعد مجھے لگتا تھا کہ او مائی گاڈ دیر از سم تھنگ رانگ ہیئر. For young lawyers you need to tell this. Let's say I am, you cannot defend your client if you don't meet him and develop a relationship with him in the prison. How do I figure out? Because یہ تو وہ basic knowledge ہے جو ایک lawyer کو ہونا چاہیے. So you should be educated on this. We have so much material online. Justice Project Pakistan, اگر آپ ہماری ویب سائٹ پہ جائیں تو ہمارے بھرپور مینیولز ہیں, دیگر مینیولز ہیں ایمڈ ایٹ لائرز, ایمڈ ایٹ ڈاکٹرز, ایمڈ ایٹ ججز. ہم ججز کی ٹریننگ بھی کرتے ہیں جن کے اندر ہم نے ٹائپس آف مینٹل النیسز, لا, ہاؤ ڈو یو ڈٹرمن اٹ. دیکھیں وکیل کا کام نہیں ہے, میں ایکسپرٹ نہیں ہوں, ٹھیک ہے نا. میرا کام نہیں ہے کہ میں کہوں کہ جی میرا کلائنٹ ہے مینٹلی ایل یا نہیں. میرا کام ہے کہ میں اپنے کلائنٹ کو جا کے ملوں. آئی شوڈ ہیو این انکلنگ اینڈ لک فار سمٹمس اور سائنس دیٹ دس کوڈ ہیپن, تاکہ میں جا کے اپنے ڈاکٹر کو لا کے اس کا معائنہ کرواؤں, یا میں کورٹ میں جا کے اپلیکیشن دوں کہ جی اس کو کروائیں. یہ تو پھر ایک لیگل سسٹم کا بڑا فلا لگ رہا ہے کہ لیٹس سے if you are to ascertain, let's say as a lawyer I cannot understand that my client is schizophrenic, right? تو اس کا کوئی اسٹینڈرڈ ٹیسٹ نہیں ہے کہ جیسے کوئی پرزنر آتا ہے یا جیسے کوئی بندہ اریسٹ ہو کے آتا ہے اس کا ایک ٹیسٹ کیا جائے ٹو ڈیٹرمن اف ہی ہیز اینی میڈیکل ایلمنٹ؟ سو اگین دیر از ویری فیو مینٹل ہیلتھ پروفیشنلز, جتنے بھی ہیں وہ ہمارے پروونشل بورڈ پہ ہوتے ہیں یا جیلوں کے اندر جاتے ہیں. آئی تھنک اٹ ول بی ویری ہارڈ, بٹ پولیس ریفر کر سکتی ہے. اینڈ اگین جب تک آپ کے اسٹیک ہولڈرز ایجوکیٹ نہیں ہوں گے اس معاملے میں, تب تک یہ پروٹیکشن کک ان نہیں کرے گی. دس سیف گارڈ از میننگ لیس. So that is what we've been trying to do for the last 10 years. ایک اور چیز میں اب آپ سے, this is a very we do train the police, we train the prison officials, we train the lawyers, we're training the judges, right? Because we're trying to get enough basic understanding. لیکن آپ نے جو کہا تھا, ہم دیکھیں کوئی بھی ایریا آف لا اور ہمارا کیس لگاؤ تو ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں نا. آپ کرمنل ٹرائل کر ہی نہیں سکتے اگر آپ مینٹل النس والی چیز کو مانتے ہیں, because a lot of things, especially in a criminal trial, a lot of offenses, a lot of accused, a lot of defendants do suffer from some kind of ailment. And you cannot be a defense lawyer کہ اگر آپ, you can't be the best defense lawyer if you are not familiarizing yourself. اور وہ ریسورسز آن لائن اویلیبل ہیں, مفت کے ریسورسز ہماری ویب سائٹ پہ. we live in a society and it's not only Pakistan specific جہاں پر mental illness جو ہے is on the rise and there are several factors for that. اب پرابلم یہ ہے کہ ایک تو آپ آئیڈینٹیفائی کریں, سنس آپ نے اس ایریا میں کام کیا, کہ what are the kinds of mental ailments جو کہ ریلیونٹ ٹو سینٹینسنگ یا ریلیونٹ ٹو اے کرمنل ٹرائل ہے, اور اس میں کون سی مینٹل ایلمنٹ کی کتنی گریوٹی ہے. مطلب the reason why I'm putting this question across to you is کہ لیٹس سے ڈپریشن انگزائٹی کے تو پاکستان میں میرا خیال ہے کہ 70% لوگ مریض ہوں گے جو ہمارے پاکستان کا سسٹم ہے. سو ڈز دیٹ پلے اے رول ان ایز ویل ان گیٹنگ سینٹینسڈ, یا اس کی ریڈکشن میں کوئی رول پلے کرتی ہے؟ ایبسلیٹلی. سو اٹ شوڈ اینڈ اٹ کین, بٹ دیکھیں دیر از ڈگریز آف ایوری تھنگ, رائٹ. So, for example, I suffer from depression. I have a history of family depression in my family, from both sides of my family. So, if Sara Bilal kills me right now... But I won't kill you, right? So, in case you do, will you get any benefit of that? It's not to say that,
you know کہ ہر بندہ جو ڈپریسڈ ہے یا گولی کھا رہا ہے وہ جا کے لوگوں کو تو نہیں مارتا. No, سوال یہ نہیں ہے کہ وہ بندہ مارتا ہے کہ نہیں مارتا, سوال یہ کہ اگر وہ مار دیتا ہے for some odd reason, if I have a lawyer, it is it depends. if اگر میں نے اپنی دوائی زیادہ کھا لی یا میں نے دوائی کے ساتھ کچھ ایسا مکس کر دیا یا میں کوئی ڈرگز لے رہی ہوں اور میں 3 دنوں سے سوئی نہیں ہوئی اور مجھے ہلوسینیشنز آ رہی ہیں وغیرہ اور پھر میں نے جا کے کیا ہے, رائٹ, سو اٹس اپ ٹو اے کورٹ آف لا اینڈ اٹس اپ ٹو مائی لائر ٹو آرگیو کہ جی کہ ایک چین آف ایونٹس تھا. اچھا, اس سوال کی ریلیونس میں آپ کو بتاتا ہوں, میں آپ کو بتاتی ہوں, because that brings me to our next question, اس پہ میں آتا ہوں, بٹ اس سوال کا تھوڑا سا آپ ایکسپلین کر دیں before you answer. I need to put it across to you. دیکھیں میں سوال اس لیے پوچھ رہا ہوں, let's say you're a human being جس کے ساتھ کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے, you know, ڈپریشن نہیں ہے, کسی کو انگزائٹی نہیں ہے, جو لا ان پر اپلائی کرتا ہے, اگر ایک شخص کو ڈپریشن, انگزائٹی, یا میں بڑی مائلڈ مینٹل ڈیزیز کی بات کر رہا ہوں, اگر وہ اس شخص اٹھتا ہے ان نارمل اسٹیٹ آف افیئرز, لڑائی جھگڑے میں کسی کو مار دیتا ہے, تو کیا سینٹنسنگ کے ٹائم پر اس کو اس کا کوئی بینیفٹ ملے گا؟ احمد دیکھو, پہلی بات تو یہ کہ یہ جو ہائپوتھیٹیکلز ہیں نا آر ناٹ ٹرو, ٹھیک ہے نا. فار ایگزامپل لائک یو نو دیٹ ٹکنگ ٹائم بام ایگزامپل دیٹ سارے استعمال کرتے تھے ان دا وار آف ہائٹ آف دا وار آف ٹیرر, کہ جی اگر آپ کو ٹیررسٹ پکڑ لیا اور دیر از اے ٹکنگ ٹائم بام تو آپ اس کو ٹارچر نہیں کریں گے. That has never happened. No, but right? Yeah, but this adds to it. But it's a wrong hypothetical. ٹھیک ہے نا. So again, respectfully, جو آپ نے ابھی جو سیناریو لے آؤٹ کیا is a wrong hypothetical. As a criminal defense lawyer میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ایک بیٹھا بٹھایا بندہ اٹھ کے کسی کو جا کے قتل نہیں کر دیتا. اور ہمارا جو فوجداری قانون ہے, جو دنیا کا فوجداری قانون ہے, کامن لا کا فوجداری, وہ صدیوں سے چلا ہوا آ رہا ہے. سو آپ سوچیں کہ صدیوں سے جو کامن لا ڈیولپ ہو رہی ہے, کتنے سیناریوز ہیں جو ان میں ڈیولپ ہوا ہے, رائٹ. سو ہمارے قانون میں وہ گنجائشیں ہیں, ہمارے قانون میں ان ہائپوتھیٹیکلس کو ٹیکل کرنے کا پروسیجر ہے. اٹس ناٹ دیٹ سمپل کہ یو نو کہ کوئی بیمار ہے اور وہ اٹھ کے جا کے کسی کو مار دے گا, اس طرح نہیں ہوتا. کرائم بھی نہیں, کرائم بھی اس طرح کمٹ نہیں ہوتا. کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ سارا بلال اس سوال کا جواب دینے سے قاصر ہیں کہ میں جواب تو آپ کو دے رہی ہوں, اگر آپ ماننا نہیں چاہتے تو وہ میں کیا کروں. وہ جواب وہ والا ہوتا ہے کہ جواب ہی سمجھو. جواب سوال میرا یہ ہے کہ لیٹ سے پاکستان میں آپ نے کہا کہ بندہ اٹھ کے ایسے کسی کو نہیں مارتا, تو ہو جاتا ہے. آپ کے سامنے ظاہر جعفر کی ایگزامپل, آپ کے سامنے بہت سارے لوگوں کی ایگزامپل جس پہ میں بھی آؤں گا اور آپ کا ویو لوں گا. دیکھیں, کسی بھی بات پر لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو کیا وہ آدمی ایٹ دا ٹرائل سٹیج اور ایٹ دا سینٹنسنگ سٹیج ڈفرینٹلی ٹریٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا, یہ میرا سوال ہے. نہیں, ٹرائل سینٹنسنگ is a part of trial. Agreed. Right? But let's say when he's being sentenced, that's the time when you consider that, right? Right. No, you can consider it throughout. So the point here again is, like, let's say کہ قانون کا اس لحاظ میں اس depression is a factor that contributes to that. Yes, but it has to be a severity of depression. No, it can't just be just any depression. That's what I was looking. But this is what I mean. Unless میں نے اپنی گولیاں کھا کے میں نے کچھ اور کیا اور 3 دن میں سوئی نہ ہوں اور میں نے پتہ نہیں contributory factors اس میں آ جاتے ہیں. Absolutely. اور پھر بھی قانون یہی دیکھے گا, not as me just as کہ جی اس کو ڈپریشن تھا تو she cannot be held accountable. قانون یہ دیکھے گا, فار ایگزامپل آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے کہ انٹاکسیکیشن از ناٹ اے کمپلیٹ ڈیفینس ایٹ آل, ٹھیک ہے نا. سو آئی مین ہمارا قانون وضاحت کرتا ہے اس بات کی, اٹس ناٹ ہوا میں باتیں. بٹ آئی تھنک دا ایشو بیکمز کہ ہم جذباتی ہو کے ان چیزوں کی باتیں کرتے ہیں. ہم وی کم فرام اے پلیس آف فیئر اور وی کم فرام اے پلیس آف اینگر or we come from a place of revenge. But we have reasons to say that. That's fine. When I see Zahir Jafar claiming benefit under claiming defense under medical ailment, when I see all the rich accused in Pakistan claiming benefit under that, so then I am forced to believe کہ یہ جو mental illness, جس سے میں 100% agree کرتا ہوں, بہت sensitive چیز ہے, بٹ یہ ایک امیر کے گھر میں یا ایک امیر آدمی کی ہی کیوں ڈیفینس بن کے رہے گی. میں نے کبھی کسی غریب کو, you've represented a lot of poor people, I agree, بٹ ان لوگوں کو سارا بلال کی ہی کیوں ضرورت ہے, ان کو ہر ٹرائل سٹیج پر یہ فیسلٹی اویلیبل کیوں نہیں؟ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ہے فیسلٹی ہمارے قانون میں ہے, رائٹ, بٹ دا پرابلم از اگین کہ آپ اگر ہماری جیلوں کو دیکھیں, جو لوگ پری ٹرائل بھی وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں اور جو کنوکٹ ہو کے بھی وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں, وہ غریب لوگوں سے بھرا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. سو آئی ریفیوز ٹو ہیو کانورسیشنز جس میں ہم ایک امیر آدمی جو کہ آپ کا 0.001% کا کیس بھی نہیں ہے, اس کو مثال لے کے ہم پورے کرمنل جسٹس سسٹم کو آگ لگا دیں. I don't agree with that. Because these people, I'm sorry, but benefits زیادہ جو ملتے ہیں وہ تو 0.001% امیر لوگوں کو زندگی میں ہر چیز میں بینیفٹ ملتا ہے, لیکن ان کی I'm sorry, unless a case is taken up by JPP, do you actually expect کہ وہ کیس I would want, ہم لمز میں جا کے we're creating a course now کہ ہم وکیلوں کو سکھا رہے ہیں جو
जो यंग वकील सवाल मेरा ये हैं, नहीं जो है, जजेस सवाल अपने ये है कि सिस्टम को चेंज सवाल कर रहे ये हैं है कि अख्तर फलाना ये नामी आदमी अगर किस तरह उसको मिलेगा? नहीं ये नहीं मिलेगा। सवाल ये जो मिल रहा है, जो एग्जिस्टिंग सर्कमस्टांसेस हैं उसमें मेंटल इलनेस जो है वो जब तक आपको एक बहुत पावरफुल या एक तगड़ा वकील रिप्रेजेंट ना करे या समबडी हु इज अवेयर ऑफ दैट, और साथ साथ आप अमीर ना हो, तो आप उसको ठीक किस तरह करेंगे? नहीं वो तो मैं बाद में आता हूं, पहले तो मैं बताया, पहले तो ये चीज हो रही है हमारी सोसाइटी में। नॉट एट ऑल, क्योंकि ना जजेस को पता है ना हमारे लॉयर्स को जजेस को ये तो पता है। बड़ी सी तरह पता है कि जाहिर जाफर को कैसे सपोर्ट करना है। अब जाहिर जाफर के केस में सारा इज द जज इन द केस सपोर्टिंग हिम? ऑफ कोर्स एक परसेप्शन तो बन रही है कि बिकॉज कि जी एक मेंटल एलिमेंट का उसने डिफेंस क्लेम कर दिया। परसेप्शन की बात की, पहली बात तो ये कि आप और मैं दोनों वकील हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी ड्यूटी एज लॉयर्स इज अ लिटिल बिट डिफरेंट, राइट? पब्लिक जो है कैन बी angry, justifiably angry. I'm not getting confused, but I'm getting jazbati. Because when I hear lawyers get swayed by public opinion, especially जब हम एक अदालत की बात कर रहे हैं और एक हम procedure की बात What do you think about Zahir Jafar's case? Do you think Zahir Jafar? I think it's a very interesting case. I wish I know more about it. That bit we know. What do you know about Zahir Jafar? Look, I think कि जो पब्लिक में अभी तक, एंड आई माइट हैव मिस्ड आउट ऑन स्टफ, लेकिन अभी तक जो मैंने गुफ्तगू देखी है पब्लिक में या टीवी पे, आई थिंक वो मिसगाइडेड गुफ्तगू है, क्योंकि यहाँ पे द क्वेश्चन इज नॉट गिल्ट और इनोसेंस रियली। आई मीन अदालत में जो है उन्होंने प्रूव करना है, ठीक है ना, गिल्ट और इनोसेंस, बट it seems broadly from the material that has been released कि guilt or innocence is pretty much in the bag, that he probably did do it, right? My question is, the question is what is the appropriate sentence? ठीक है, मुनासिब सजा क्या है? Based on the fact कि उसने mental ailment की defense ली है, and अगर वो prove कर सके, देखिए जो नॉट गिल्ट, जो कंप्लीट डिफेंस है ना हमारे कानून में सेक्शन 84 का डिफेंस, वो इतना हाई स्टैंडर्ड वो कोई नहीं अचीव कर सकता। अच्छा, अब मैं आपको ये बात बताऊं कि आप किसी भी फौजदारी वकील से बात करें जो दुनिया भर में काम करते हैं, ठीक है ना, मेरे जो उस्ताद हैं, वन ऑफ माय टीचर्स, उन्होंने 600 क्रिमिनल ट्रायल्स की हुई हैं इन द यूनाइटेड स्टेट्स, ही लॉस्ट ओनली 2, ही वन 598 ऑफ देम। अगर आप उनसे पूछो डिड यू एवर विन और नॉट गिल्टी बाय रीजन ऑफ इंसैनिटी, ही विल से 0। मेरा सारा बिलाल से सवाल ये है, बैरिस्टर सारा बिलाल फ्रॉम ऑक्सफोर्ड से सवाल ये है कि कैन यू नॉट फेक मेंटल इलनेस? पाकिस्तान में अगर आपका साबका वज़ीर आज़म एक अजीब किस्म की रिपोर्ट्स पर बाहर बैठा है जिसके प्लेटलेट्स कभी ऊपर जाते हैं कभी नीचे जाते हैं और वो बाहर बैठा हुआ है, एंड सिमिलरली द सेम गोज फॉर अ लॉट ऑफ पॉलिटिशियंस, आई डोंट वांट टू सिंगल आउट एनीबॉडी, तो क्या मेंटल एलिमेंट भी फेक नहीं की जा सकती? अगेन पहली बात है अहमद, आपने दूसरी दफ़ा एक अमीर आदमी की मिसाल दी है, एक अमीर और पावरफुल आदमी। मैंने आपको कहा है कि जब 99% ऑफ आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम डील्स विद पुअर पीपल, लेट्स टॉक अबाउट, इंसाफ नहीं मिलता। नहीं, तो आई एम सॉरी, बट उनके लिए इंसाफ के लिए मैं अपनी जिंदगी की जान ला रही हूँ ना, सो लेट्स टॉक, मिलता है, या आपका वकील अमीर हो या आपका वकील सारा बिलाल। बट प्लीज मुझे जो है ना पॉलिटिशियंस की मिसालें ना दें, लेट्स टॉक अबाउट जिनसे अदालतें हमारी भरी हुई, इंसान है बट उनके ख्याल रखने वाले बहुत हैं, ठीक है ना, मैं गरीब लोगों की रखेली हूँ, सो दैट्स द ओनली वन आई एम इंटरेस्टेड इन। एनीवेज, नंबर 2, नहीं, बिकॉज मेडिकल साइंस और जो हमारा अदालती निज़ाम है, जो प्रोसीजर है जिसके तहत आपको एग्जामिनेशन होती है, वो एक काफ़ी उसमें वजाहत है, और जितनी मर्जी आप पेचीदगियाँ पैदा करना चाहें, अदालत ने उनके लिए एक रास्ता निकाला हुआ है, ठीक है। सो पहले तो हमारा जो निज़ाम है, फॉर एग्जांपल 2 चीज़ें, सॉरी, पहली बात ये है कि जो मेंटल हेल्थ की जो साइंस है, साइकाइट्री, साइकोलॉजी, वो एक एड़ी फेरी साइंस नहीं है, वो काफ़ी हद तक और काफ़ी ज़्यादा एडवांस कर चुकी है और काफ़ी प्रिसाइज हो सकती है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई कार्डियक पेशेंट है आप, ठीक है ना, तो आपको चलते फिरते मैं देखूंगी तो मुझे तो नहीं पता चलेगा आप कार्डियक पेशेंट है कि नहीं, लेकिन अगर एक डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो उसके पास टेस्ट हैं, उसके पास मेथडोलॉजी है, उसका अपना साइंटिफिक मेथड है जिसके तहत वो डिटर्मिन कर सकता है, ये हो सकता है ना अगर आप प्रॉपरली करें। दूसरी चीज़ है कि द सेम वे अगर आप एक फोरेंसिक साइकाइट्रिस्ट के पास जाएं और वो अपनी बैटरी ऑफ टेस्ट करे, वो पता कर सकते हैं, ठीक है ना, वो आपको 21 डेज ऑब्जर्वेशन में रखेगा, आपको इतना देखेगा। बट इज इट पॉसिबल टू फेक इट? नहीं, आई एम सॉरी, आई डोंट थिंक even through that 21 days, I think not more than anything else, it's not, and in 21 days like it's very hard to keep up any act when you're under 24-hour surveillance, ठीक है ना, and doctors are very very well trained, they know,
एंड अगेन सफिया बानो की जजमेंट में भी यही सवाल अदालत ने उठाया था और इस सवाल पे बहस हुई थी, कोई 2-3 दिन बहस हुई थी, जहाँ पे अटॉर्नी जनरल भी थे, चारों सूबों के एडवोकेट जनरल भी थे, चारों सूबों के आईजी भी थे, आईजी प्रिजन्स भी थे, और जो एमिकस क्यूराई थे उन्होंने, ही वाज अ मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट, उन्होंने कोर्ट को असिस्ट किया। तो उन्होंने यही बात की थी कि हमारी साइंस एक एरी फेरी साइंस नहीं है, आप हमें मौका दें। एंड अगेन लेट्स बी क्लियर, लेट्स से कि मैं एज अ डिफेंस काउंसिल अपना डॉक्टर ला के देती हूँ और मैं कहती हूँ कि जी ये इस डॉक्टर ने मेरे क्लाइंट को पिछले 3 सालों से ट्रीट करा था, ठीक है ना, और दूसरी तरफ मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट आती है, तो मेरे डॉक्टर की शहादत के ऊपर भी क्रॉस होगी, ठीक है ना, उसकी रिपोर्ट्स के ऊपर, उनकी रिपोर्ट्स की ऑथेंटिसिटी के ऊपर क्रॉस होगी। हमारे अदालत में ये प्रोसीजर है। अच्छा, और मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट भी जो आएगी उसके ऊपर भी होगी क्रॉस। अगर ये चीज़ इस्टेब्लिश हो जाती है कि somebody suffering from a mental illness, उसकी सेवेरिटी भी लेट्स से ग्रेव है, तो उसकी बेसिस पर उसको सेंटेंसिंग में या ट्रायल, दोनों स्टेजेस पर क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं? सो सेंटेंसिंग में, सॉरी, एट ट्रायल स्टेज द ओनली थिंग इज कॉम्पिटेंस टू बी ट्राइड। अगर आप वो वाला टेस्ट पास कर जाओ कि आर यू कॉम्पिटेंट टू बी ट्राइड, उसका टेस्ट 2 prong का है। एक, कैन यू अंडरस्टैंड द प्रोसीडिंग्स, 2, कैन यू understand the proceedings enough to instruct your lawyer. And the answer to these questions, if no, then you're not sentenced. No, then your trial is postponed and you have to either be sent to a facility till you recover, or you are sent into the care of your family till you, and under treatment And till let's you say recover. if you If you recover, then the trial starts again. ठीक है, and there's a procedure कि हर 6 माह के बाद होम डिपार्टमेंट आईजी ने चेक करना होता है कि इसकी स्टेट क्या है, डॉक्टर्स ने चेक करना होता है, and then they have to inform the court. Okay, so let's use that's the first first at the trial. Number 2, आपका दिमागी तवाज़ुन रेलेवेंट होता है क्रिमिनल ट्रायल में कि वो जो नॉट गिल्टी बाय रीजन ऑफ इंसैनिटी, जो मैंने आपको बताया कि उसका स्टैंडर्ड इज एन इम्पॉसिबल स्टैंडर्ड और वो प्रैक्टिकली कभी नहीं इस्तेमाल होता कहीं पे भी। नंबर 3 इज कन्विक्शन पे, तो आपकी गिल्ट और इनोसेंस वो डिटरमिन। नंबर 3 इज सेंटेंसिंग, ठीक है। अब लेट्स से कि ये बात डिटरमिन हो गई है कि जुर्म आपने किया है, लेकिन हम तमाम वकील जानते हैं कि हमारी क्रिमिनल ट्रायल में आपको 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, मेंस रिया यानी इंटेंट प्लस एक्शन। तो गिल्ट और इनोसेंस पे एक्शन की तो बात तय हो गई। मेंस रिया पे उन्होंने कहा कि भी आप इतने बीमार नहीं थे कि आपको नहीं पता कि हुआ क्या, और व्हाट यू वर डूइंग वाज मॉरली रॉन्ग, व्हिच इज द मैकनॉटन टेस्ट सेक्शन 84, व्हिच इज अ रिडिकुलस स्टैंडर्ड, राइट। बट अब बात आती है कल्पेबिलिटी की। हाउ responsible should you be? What is the quantum of sentence that you deserve? वहाँ पे we're not talking about just an objective standard. We are looking, the court has to look at who is standing before them, and that person only, and their history जो उनकी आप lawyers ने आपको दिला के दिखाई है या prosecution ने rebut की है, right? And that is when the court has to decide कि does he deserve death or does he deserve life? And with all due respect to all the women, to all the people that feel very outraged about this case of this boy, you know, whether he was insane when he did it or not is immaterial. इस बंदे को सज़ा होनी है, because जिस तरह का माहौल पैदा हुआ है, माहौल क्या मतलब? इसको सज़ा होनी है। कोई इस दुनिया में कोई ऐसा जज नहीं है जो इसको, I'm sorry, इसको like he's not going to walk out of court. आपके अपने टेस्ट जो आपने भी ले डाउन किया उसके मुताबिक I think he is competent enough to understand the proceedings. वो तो नजर आ रहा है। I mean, that's not for you or for me to decide, right? That's for a board to decide. I'm sure उसके that's पास for a board to decide. Agreed. Okay, let's say if the board decides, आप ये कह रहे हैं कि board even says then that, in that case culpability is the important part. Yes, and at that point I would say कि if there is an extensive history of mental illness that has been, you know, kind of looked at by the court, death is not the right punishment. अच्छा, एक और बात, it should be life. With your experience of the cases that you've done, this is just an opinion that I'm seeking. Do you think कि जिस तरह ये crime commit हुआ है ज़ाहिर जाफर वाला, उसमें किसी किस्म की कोई मेंटल इलनेस जो है उसका एस्पेक्ट नजर आता है? Absolutely, नॉर्मल आदमी। आप कितने लोगों को जानते हैं? आप एचएसएन गए थे, बहुत ज़्यादा लड़के हैं वहाँ पे। कितनों ने यही हमारा दुख है कि वहाँ हैं लड़के सर। कितनों ने लोगों का सर कलम, लड़कियों का सर कलम करके फुटबॉल खेला। No, but that's exactly it. I understand. देखिए, it's not a normal thing to do. But is it as abnormal it is very abnormal. Absolutely. Mentally? An exceptionally violent crime is not a normal
pattern of behavior for human So beings. Sara Bilal's test for determining this, ہم کہتے تھے نا objective test, There is Cunningham no test. there is no such test that I can make, right? No, no, There's no, a test under the law. Agreed, but right? اس سچویشن میں اگر اس نیچر کا کرائم ہوگا تو آپ یہ سجیسٹ کرتی ہیں کہ اس آدمی کی میڈیکل ایگزامینیشن مینٹل ایگزامینیشن بہت ضروری ہے. Absolutely, and I think the court has to really rehash the issue and make sure that they cover all And their what bases. sort of medical, mental And again, the court is not looking at did he do it or not do it at this Yeah, stage. yeah, right. That I'm Conviction clear to on. hogi. It's about what is the appropriate sentence considering who's there. Right? Usme gravity of the crime also counts. Right? ہم نے آپ But کے views uske اس پہ سنے. علاوہ بھی there's a lot of factors. We've heard your views on all of this. آپ کا ہم نے سارا بلال ٹیسٹ بھی سنا. اب ہم چاہیں گے Sara Bilal test. No, I've created a Sara Bilal. Don't even try. اچھا بتائیں وہ ٹیسٹ کیا پھر اگر وہ ٹیسٹ جو ہے نا وہ is beyond It's a test of your patience or my unreasonable patience. doubt. Beyond unreasonable doubt. اچھا میرا سوال اب آپ سے یہ ہے کہ صفیہ بانو بھی آ گئی, قانون بھی ہے, ہر چیز بھی ہے. What is that missing link which the government is not doing, یا جو ہماری عدالتیں نہیں کر رہی اور ہمارے وکلاء نہیں کر رہے, جس کی وجہ سے ایک مینٹلی ال پیشنٹ یا مینٹلی ال پرزنر جو ہے از ناٹ سیف ان پاکستان؟ دیکھیں ابھی پورے سسٹم کا اوور ہال چاہیے. سب سے پہلا ریسیٹ جو ہم دیکھ رہے تھے وچ از ویری امپورٹنٹ واز یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ, بیکاز اوپر سے جب تک ایک وضاحت نہیں آتی کہ ان جیسے قیدیوں کے رائٹس کیا ہیں, ان کی پروٹیکشنز کو ری افرم نہیں کیا جاتا, تب تک پورے جو نظام کو بدلنے میں دھکا دینے میں ذرا مشکل ہوتی ہے. سو پہلا جو ہے نا کیا کہتے ہیں اسٹیج مرلہ جو ہم نے پاس کر لیا از کہ ہمیں اوپر سے ایک اچھی ججمنٹ چاہیے تھی. نمبر 2 از جس طرح اس ججمنٹ میں ججز نے بینچ نے کافی وضاحت سے ریکمنڈیشنز فریم کی ہوئی ہیں تمام صوبوں کو, رائٹ, جس کے اندر یہ ہے کہ اپنے قانون کو تبدیل کریں, اس کی لینگویج بہتر کریں, اپنے پروسیجر کو ان لائن لائیں اس ججمنٹ کا. جیل مینول کا بھی جس پر آپ کام کر رہے ہیں, پریزن رولز پہ جو ہے جو جیل مینول ہے ان میں تبدیلیاں لائیں ٹو میک شیور کہ سارے پروسیجرز آئیں. اب وہ چیزیں صوبوں کے اوپر کیا کہتے ہیں حاوی ہیں کہ انہوں نے یہ ہوتا ہے نا آکسفورڈ پڑھنے کا مسئلہ. اگر اردو پڑھتی تو شاید میں بہتر پڑھ سکتی, بٹ سو اب یہ چیزیں صوبوں نے کرنی ہے, رائٹ, اور یہ ہم ان کو اسسٹ کر رہے ہیں جہاں جہاں پہ وہ ہماری مدد چاہتے ہیں کہ جی واٹ آر دا چینجز دیٹ نیڈ ٹو بی میڈ. For example, But is the government serious about implementing this? Look, I mean, Sindh prisons mein we've started running trainings for prison officials. I mean, apart from Article 189 that it's a binding judgment, but do you think government is serious? I think the government, again, جو ماحول کورٹ میں تھا چاروں صوبوں کی طرف سے, everybody was in agreement. There was no کوئی اختلاف تھا ہی نا کورٹ میں, رائٹ. Everybody was celebrating, everybody was on the same page. Is the pace right? کیونکہ آپ اس میں بڑا closely You know, the pace is never right for me in general, but I understand کہ جو حکومت کی مشین جو ہوتی ہے ایک فرق پیس پہ چلتی ہے, right, and it's my job as civil society, it's our job to push and to enable and help the government. But is it because of the resources یا کسی اور وجہ سے? I think it's both. I think it's always a question of resources first and foremost, right? And secondly, I think then it's political will, but political will comes and goes, right? So, for example, you know, Sindh Prisons is being very proactive. Sindh Mental Health Authority is looking at the changes that we've suggested. They might even be passing it. I know that the Punjab Mental Health Authority ابھی بنی ہے یا ابھی نوٹیفائی نہیں ہوئی, اس طرح کہ ابھی جو ممبران ہے وہ پوری طرح اختیار میں نہیں آئے whatever. So جب آئیں گے ہم ان کے ساتھ بھی یہی کریں گے. Right? So I think it will start. What you're saying is کہ after Safiya Bano there is a movement and چیزیں جا رہی ہیں. Safiya Bano is the result of a movement and now the goal is کہ we don't lose momentum. No, but Safiya Bano itself prescribes a lot of things, so اس کو بھی تو آپ نے implement کرنا ہے. Absolutely. So hopefully that movement will continue and that momentum will continue. Thank you very much Sara Bilal, it was a pleasure talking to you. Was it? I hope it was likewise. جی آپ نے سنا ون آف مائی فیوریٹ لائرس. میں اسٹارٹ میں نہیں کہنا چاہتا تھا کہ بہت زیادہ خوش نہ ہو جائیں, بٹ یو سین her speak on a very very important issue which is honestly on a serious note a very very close issue to my heart, and I believe پاکستان ان ممالک میں سے ایک ہے جہاں پر اس پر بات ہونا شروع ہو گئی ہے, جہاں پر لوگوں نے ریکگنائز کیا ہے کہ مینٹل النس کیا ہے, اور وہاں پر میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا پیپل لائک سارا بلال اینڈ مینی ادرس جو کہ اس ایشو کو آگے لے کر چل رہے ہیں, اور امیر یا بڑے لوگوں کے لیے نہیں, غریب غربا کے لیے بھی کام کر رہے ہیں, جس پہ جسٹس پروجیکٹ پاکستان سر فہرست ہے. آپ نے ان کی باتیں سنی اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح پاکستان میں اوور دا پیریڈ آف ٹائم دس لا ہیز ایوالوڈ. فائنلی
کمنگ ٹو صفیہ بانوز کیس, صفیہ بانو نے پھر اس میں بہت ساری چیزیں پرسکرائب کی جس کی امپلیمنٹیشن کی بھی ہم نے بات کی. وی آلسو اسپوک اباؤٹ سارہ بلال's ٹیسٹ, دیٹ از a secret that we will obviously be publishing in our newsletter. فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ پاکستان کس حد تک اس مشن میں کامیاب رہا کہ مینٹل النس میں جو پیشنٹس ہوتے ہیں یا جو ہمارے پرزنرز ہوتے ہیں ان کی حد تک امپلیمنٹیشن کا لیول کیا ہے. ڈونٹ فرگیٹ ٹو واچ دا پروگرام نیکسٹ ویک. ٹل دین, خدا حافظ.